अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में जो मेरा मकसद है सबसे पहला वो ये है कि इसको मैंने ब्रीफ रखना है और लंबा ना हो, क्योंकि बाज़ लोग मुझे ये कहते हैं बार-बार कि व्लॉग लंबा हो जाता है, लेकिन कोशिश करूँगा कम रखूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के व्लॉग पे अलीमा ख़ान और उनके बेटे शाहरेज़ ख़ान ने बसंत मनाई। बाकी सब ने बायकॉट किया पीटीआई के लोगों ने, लेकिन उन्होंने मनाई क्यों मनाई? इसके बावजूद कि वो खुद उन्होंने कहा था कि पहिया जाम होगा, शटर डाउन होगा। इस पे बताएँगे आपको उन्होंने क्या रीज़न दी है इसकी। और इसके बाद एक मिशाल यूसुफ़ज़ई जो सेनेटर हैं पीटीआई की पेशावर से, और अलीमा ख़ान के दरमियान एक नया फड्डा शुरू हो चुका है। अब उसमें लेटेस्ट क्या ट्विस्ट आया है इसके बारे में आपको बताएँगे। लेकिन उससे पहले एक जो तमाम लोगों का किसी भी सियासी जमात से आपका ताल्लुक हो, पीटीआई से हो, मुस्लिम लीग नून से हो, पीपल्स पार्टी से हो, एएनपी से हो, जमात इस्लामी से हो, एमकेएम से हो, जेयूआई से हो, वो है नेट मीटरिंग का। बिजली के जो बढ़ते हुए बिल हैं उसके जवाब में एक सोलर टेक्नोलॉजी आई जो पाकिस्तानियों ने अडॉप्ट की। मैं इस पे पहले बात कर लूँ कि वो बदल दी है, पॉलिसी बदल दी गई है और नया नोटिफिकेशन आज नेपरा ने जारी किया है 2026, जिसके तहत अब जो पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनको बदल दिया गया है। और उसकी वजह क्या हुई है? उसकी वजह ये हुई है, मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता दूँ कि पाकिस्तान में बिजली बहुत महँगी है और ज़ाहिर है हमारे यहाँ लोगों की सोर्स ऑफ इनकम कम है, तो इसलिए कुछ सालों से पाकिस्तान के जो सार्फिन थे बिजली के, उन्होंने सोलर पैनल्स लगवाने शुरू कर दिए अपनी छतों पे। पाकिस्तान में छतों की शक्ल बदल गई और बरसात के दिनों में भी बाज़ लोगों ने सोलर पैनल उतारे ताकि छत को इस्तेमाल किया जा सके पतंगबाज़ी के लिए। तो इतना अगर आप हवाई जहाज़ के ज़रिए या ड्रोन कैमरा के ज़रिए देखें तो पाकिस्तान में बड़े-बड़े शहरों में तमाम छतों पे सोलर लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा। और ये पाकिस्तान दुनिया में वो मुल्क बन चुका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा तादाद है सोलर पैनल्स की जो घरेलू सार्फिन ने लगाया हुआ है। अब उसमें हुकूमत ने उसको इनकरेज करने के लिए एक पैकेज दिया था जिसमें ये था कि वो हुकूमत बिजली खरीदती थी और उसके बदले में उनको जितने यूनिट खरीद लेती थी उतने यूनिट वापस कर देती थी। और फिर उसके अलावा अगर कम यूनिट सारिफ ने इस्तेमाल किए तो हुकूमत को उसे पैसे भी देने पड़ते थे। और इसलिए बाज़ नहीं बल्कि जिन्होंने भी सोलर पैनल लगवाए उनके बिजली का जो बिल का बोझ था वो बहुत कम हो गया। अब उसमें लेकिन बोझ कम होने से जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने और हमारे हुकूमतों ने इतनी महंगी बिजली के जो प्लांट लगाए हुए थे, प्राइवेट पावर प्लांट, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट, उसमें उनको पैसे देने, उनकी बिजली कम इस्तेमाल हो रही थी, इसलिए तकलीफ़ होना शुरू हो गई थी बहुत अरसे से। और उसी तकलीफ़ की बुनियाद पे ये जो सोलर पॉलिसी है हुकूमत की नेट मीटरिंग की, इसमें तब्दीली आती रही। और आज ही लेटेस्ट जो उसमें तब्दीली आई है उसका कुल्हाड़ा चला दिया उन्होंने सोलर सारिफिन पे। और उसके मुताबिक अब जो पुराने सारिफ हैं, मैंने तो सोलर पैनल नहीं लगवाए हुए, तो मैं ना नया हूँ ना पुराना हूँ। जो पुराने सारिफ हैं जिन्होंने पहले सोलर पैनल लगवाए हुए हैं और वो एक मुआहदे के तहत बिजली बेचते हैं हुकूमत को, नेपरा को, उनके मुताबिक अब उनको 26 रुपए यूनिट ज़ाहिर है बिजली खरीदेगी उनसे हुकूमत। लेकिन जो नया सारिफ आएगा, जो मसला अगर मैं आज लगवा लूँ या कल लगवा लूँ, इस नई पॉलिसी के आने के बाद जो नया रेगुलेशन जो नया बिल उन्होंने जारी किया है, उसके मुताबिक ऑर्डिनेंस है, बल्कि नेपरा नेट मीटरिंग ऑर्डिनेंस 2026, ये 5 साल का मुआहिदा होगा। पहले ये मुआहिदा 5 साल का नहीं था, ये लंबे पीरियड के लिए था। अब ये है कि 5 साल का मुआहिदा होगा और 5 साल बाद दोबारा जो भी नई पॉलिसी होगी, नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे उसके मुताबिक होगा। तो अभी जो बना है पुराने सारिफ को तो वो 26 रुपए पे बिजली खरीदेंगे फी यूनिट, लेकिन जो नया सारिफ आएगा मेरे जैसा अगर मैं लगवा लूँ तो मुझसे 11 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदी जाएगी, मतलब आधे से भी कम कर दिया है। तो इसलिए आप अंदाज़ा लगाएं कि अब इंसेंटिव लोगों के पास उतना नहीं रहेगा सोलर पे अपने आप को शिफ्ट करने का। और इसके नतीजे में हुकूमत को तो बड़ी बचत होगी, लेकिन जो सार्फिन को बचत थी वो बहुत कम हो जाएगी। और दूसरा काम ये किया गया है बहुत अहम कि नया सारिफ हो, जैसे मैं अगर लगवाऊँ तो नया, जो पुराने जिन्होंने लगवाए हुए हैं वो, उनको जो हुकूमत से हम बिजली खरीदेंगे, नए या पुराने, उसकी कीमत वही होगी जो तमाम सार्फिन के लिए है जिन्होंने सोलर लगवाया या नहीं लगवाया। और उसका जो बिलिंग पॉलिसी है उसके मुताबिक उनसे यूनिट चार्ज किया जाएगा। वो स्लैब्स हैं मुख्तलिफ,
چھوٹے لوور سلیبس میں کم ریٹس ہیں، مڈل سلیبس میں ہائر ریٹس ہیں، اور ٹاپ سلیبس میں ہائیسٹ ریٹ ہیں۔ تو اگر اب آپ بہت بجلی خرچ کرتے تھے، اے سی سارا دن چلتا رہتا تھا آپ کا، 24 گھنٹے چلتا تھا، ہیٹر چلتا تھا، انورٹر چلتا تھا 24 گھنٹے کا، آپ نے جی سولر لگوایا ہوا ہے، تو اب آپ کی وہ صرف فیسلٹی ختم ہو گئی۔ اب آپ جتنی بجلی بیچیں گے وابڈا کو، وہ تو آئی ایس کو لیسکو کو، کسی کو بھی، تو وہ تو 26 روپے پرانے والوں سے خریدی جائے گی فی یونٹ، اور نئے والوں سے 11 روپے فی یونٹ۔ لیکن اگر آپ نے جتنی بیچی ہے اس سے زیادہ یونٹ استعمال کیے تو آپ کو اس سلیب کے مطابق ریٹس لگیں گے جس میں آپ کی ٹوٹل مہینے کی بجلی خرچ ہوتی ہے۔ تو عیاشیاں ختم، اور حکومت نے ایک بہت زیادتی کی ہے سولر صارفین کے ساتھ کہ جو لوگ اپنی سہولت کے لیے اپنے پیسے خرچ کر کے انہوں نے جو کچھ کیا، آپ نے اس کی تباہی پھیر دی، کیونکہ آپ کو آؤٹ سمارٹ کیا صارفین نے، اور حکومت کو اب اس کا کوئی، ظاہر ہے جنہوں نے وہ سرمایہ داروں کو بچانے کے لیے، بیوروکریسی کو بچانے کے لیے جن کے مال چلتے ہیں، اور جتنا قرضہ بڑھ گیا ہے، جو سرکولر ڈیٹ ہے، اور اس پہ آئی ایم ایف کا جتنا پریشر ہے، اس سے بچنے کے لیے، نکلنے کے لیے یہ کام کیا گیا۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے جو انڈسٹریلسٹ کو پھر ان کو آپ نے چوری دے دی ہے، ہمارے ٹیکسز کے پیسے سے وہ بوجھ بھی ٹیکس پیئرز پہ لادا جائے گا، وہ بوجھ بھی بجلی کے صارفین پہ، گھریلو صارفین پہ ڈالا جائے گا، جو بجلی کی سہولت آپ نے انڈسٹریلسٹ کو دی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب سچویشن ہے، لیکن بہرحال اب یہ نیا بل آ چکا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا۔ اور اب میں آپ سے بات کروں گا کہ علیمہ خان صاحبہ نے، اور پہلے آپ نے دیکھا ہوگا شاہریز کی پتنگ اڑانے کی ویڈیو آئی سامنے، اور اس کے بارے میں انہوں نے وہ منا رہے تھے بسنت، اس کے باوجود کہ ہڑتال کی کال تھی، اور شٹر ڈاؤن کی بھی کال تھی، اور پہیہ جام کی بھی، اور احتجاج تھا، اور تنقید کیا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے اس بسنت کے تہوار پہ۔ اس کو کہا جا رہا تھا کہ ایلیٹ کا تہوار ہے، یہ حکومت عوام کو بیوقوف بنا رہی ہے، انہیں روٹی دے رہی ہے، انہیں سرگس پہ لگا رہی ہے، تو تاکہ وہ انقلاب نہ لے کے آئیں، اس لیے انہیں بسنت کی طرف لگایا ہے۔ تو لیکن حیران کن بات تھی کہ شاہریز جو علیمہ خان کے بیٹے، جو خود احتجاج کرنا چاہ رہی ہیں، جو چاہتی ہیں لوگ سڑکوں پہ آئیں، ان لوگوں کے بچے سڑکوں پہ آ کے احتجاج کریں، اپنے وہ بچے ان کے پتنگ اڑا رہے تھے، بسنت منا رہے تھے، تصویریں آ گئی، تو اس پہ جو پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبرز تھے، اور جو ان کے وہ ہیں بھونپو کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پرانی ہے، یہ تو 2020 کی ہے، فیک ہے یہ۔ تو پھر اس کے بعد لوگوں نے ثابت کیا کہ یہ فیک اور پرانی نہیں ہے، یہ موجودہ ہے۔ ان کی فیملی کے لوگوں نے شاہریز کی اپنے انسٹاگرام جو ان کے اکاؤنٹس ہیں ان پہ شیئر کی ہوئی ہیں تازہ ترین تصویریں ہیں، تو پھر ماننا پڑا۔ اور اس کے بعد آج جو بات کی علیمہ خان نے میڈیا سے، اس میں انہوں نے ریکنفرم کیا، ان کا میرا یہ بیٹا بہت شوقین ہے بسنت کا، اور اس کے بچے بھی بہت شوقین ہیں۔ یہ تو جب چھوٹی سی عمر تھی اس کی 4 سال کی، تب یہ عمران خان کے ساتھ جایا کرتا تھا اندرون لاہور بسنت منانے کے لیے، آپ نے بھی اس کے کلپس دیکھے ہوں گے۔ تو لاہوری ہے، لاہوریوں کو بسنت منانے سے نہیں روکا جا سکتا۔ پھر انہوں نے ساتھ یہ انکشاف بھی کیا کہ میں نے خود بھی بسنت منائی ہے، میں نے بھی گڈی اڑائی ہے، اور 800 قیدی نمبر 804 کی پتنگ اڑائی ہے۔ اب یہ بڑا ایک نیا انکشاف ہے، کیونکہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے، اپنے کارکنان کو تو یہ تھا کہ آپ باہر نکلے، اور آپ نے پشاور میں ویژول دیکھے ہوں گے، پشاور سے، خیبر پختونخوا سے، کہ وہاں جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں وہ بدماشی کر رہے ہیں، زبردستی لوگوں کی دکانیں بند کرا رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا، مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کس طرح کی یہ سیاست اپنے ہی ووٹرز، اپنے ہی سپورٹرز، اپنے ہی صوبے میں یہ کر رہی ہے کہ وہ مار رہی ہے تھپڑ بچوں کو۔ بہت مارا ہے اس کو، بچے کو انہوں نے، جو دکانیں بند کروانے گئے تھے، اور وہ بچہ اپنا کاروبار کر رہا تھا۔ تو افسوسناک سی صورتحال ہے اس طرح۔ اور دوسرے علیمہ خان جو سب سے آگے تھی اس احتجاج کو کامیاب کروانے میں، خود بسنت منا رہی ہیں، ان کا بیٹا بسنت منا رہا ہے، ان کی پوری فیملی بسنت منا رہی ہے، تصویریں کھنچوا رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں گانوں پہ، تو لیکن دوسروں پہ تنقید۔ تو یہ ڈوئل پالیسی کیوں ہے علیمہ خانم کی؟ اس پہ ان سے جب سوال پوچھا گیا، اور سوال تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن سوال ایک اور پھڈے پہ پوچھا گیا جو ان کا مشال خان کے ساتھ چل رہا ہے آج کل، کیونکہ مشال خان نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کنفرم کر دیا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو جو سزا ہوئی ہے توشہ خانہ کیس میں، جس ہار پہ، وہ ہار تو بشرا بی بی کے پاس ہے ہی نہیں، وہ ہار تو علیمہ خان لے گئی ہیں دیکھنے کے بہانے کہ میں نے اس کو دیکھنا ہے، اور پھر انہوں نے واپس نہیں، کئی سال ہو گئے ہیں وہ انہوں نے واپس ہی نہیں کیا وہ ہار، کروڑوں روپے کا وہ ہار ہے، اور اس کی سزا ملی ہے عمران خان کو اور بشرا بی بی کو، وہ جیل میں ہیں، اور وہ ہار ہے علیمہ خان کے پاس۔ اور وہ علیمہ خان جو دوسروں کے بچوں کو کہتی ہیں کہ آپ بسنت منائیں، اپنے بچے کے ساتھ وہ بسنت نہ منائیں، اور احتجاج کریں، سڑکوں پہ نکلیں، گاڑیاں بند کر دیں،
اور شٹر ڈاؤن کریں وہ خود اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی فیملی کے ساتھ بسنت مناتی رہی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی. یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے جو ان کو فالو کرتے ہیں. تو اس پہ جب سوال آج میڈیا نے کیا، اصل بات یہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میڈیا نے سوال کیا ان سے کہ آپ بتائیں جی، یہ تو آپ ڈسکشن ہو رہی ہے، اسکینڈل بن گیا ہے آپ کے خلاف کہ ہار تو آپ لے گئی ہیں، جس پہ آپ کا بھائی جیل کے اندر قید ہے، 17 سال کی سزا ہو گئی ہے، اور علیمہ خان کو، اس کو بشرا بی بی کو بھی، وہ ہار تو آپ کے پاس ہے، آپ جواب دیں. انہوں نے کہا میں ہر سوال کا جواب نہیں دے سکتی، میری مرضی ہوگی جس سوال کا جواب دینا ہوگا دوں گی، جو میری مرضی ہوگی اس سوال کا جواب نہیں دوں گی. اور بار بار ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں دیتی جواب. چپ کر کے وہ چلے گئی. کافی دیر وہ میڈیا کے والے پیچھے پھرتے رہے لیکن انہوں نے نہیں جواب دیا. تو آپ سوچیں، رائلٹی ہے نا، جس سوال کا جواب دینا چاہیں دیں گے، جس سوال کا جواب نہیں دینا چاہیں گے نہیں دیں گے. اسی طرح انہوں نے جائیدادیں بنائی امریکہ میں، جب یہ چندے اکٹھے کرتی تھی شوکت خانم ہاسپٹل کے نام پہ، اور اس کا بھی جواب نہیں دیا کہ وہ کیسے بنائی ہے. اس کو ایک بلیک منی ڈکلیئر کرنے کی اسکیم تھی، ٹیکس چور لوگوں کے لیے. عمران خان صاحب نے وہ اسکیم اناؤنس کی، وزیر اعظم تھے وہ اس وقت، اور انہوں نے فٹافٹ ڈکلیئر کر دی وہ اپنی پراپرٹی. تو اور دوسرا ہار لے گئی اٹھا کے، بشرا بی بی جیل میں، عمران خان جیل میں، اور خود موج کر رہی ہیں، بسنت منا رہی ہیں، اور کہہ رہی ہیں لوگوں کے بچوں کو باہر نکلیں اور احتجاج کریں اور مارو اور مر جاؤ. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. جو بھی دوسروں کے بچوں کو باہر سڑکوں میں نکلنے کے کوئی سیاسی جماعت ہو، اے سے لے کے زی تک، وہ آپ کی دوست نہیں ہے، وہ آپ کی دشمن ہے. وہ آپ کے جذبات کو ایکسپلائٹ کریے، استعمال کریے اپنے ذاتی اور مالی مفادات کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.